بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. ابھی نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے ہی ہم نے بات کا آغاز کر دیا ہے. 7 جنوری کو اجلاس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ, تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں دعوت دی جائے گی. کوئی گرین سگنل وغیرہ ملا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور حکومتی جماعتوں کی طرف سے؟ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ اس ڈائیلاگ میں سر؟ نہیں, حکومتی جماعت تو بالکل تیار ہے. ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومتی جماعت سے اور بڑے سینئر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان سب نے ہمیں عندیہ دیا ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو معاونت کی آپ کو ضرورت پڑے گی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور پیپلز پارٹی سے بھی اسی طرح کی بات چیت ہوئی ہے. تیار تو پی ٹی آئی والے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, لیکن وہ پس پردہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو کام آپ کر رہے ہیں یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا, اور مزاحمت کی سیاست سے ہمیں اس وقت نقصان کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا, اور مذاکرات جو ہیں وہی واحد حل ہے. لیکن وہ اپنی ظاہر ہے کہ پارٹی ڈیسیجن اٹینڈ کرنے کا وہ اس وقت لیں گے جب پارٹی سے ان کا کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. فی الحال وہ انڈر ڈسکشن ہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ 7 تاریخ کو ضرور اس اجلاس میں شرکت کریں گے جو ڈاکٹر سینیٹر وسیم شہزاد صاحب کے گھر پر ہو رہا ہے اور ان کی میزبانی کے میں ہو رہا ہے. تو وہاں پر بہت سارے ہمارے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں, جو ہمارے لائرز ہیں, جو ریٹائرڈ ججز ہیں, ریٹائرڈ جنرلز ہیں, اور انٹلیکچوئلز ہیں, رائٹرز ہیں, مصنف ہیں, ان سب کو ہم نے دعوت دی ہے. سوشل ورکرز کو ہم نے دعوت دی ہے جو آپ آ کر اس بات کو اپنا اعادہ کریں اور اس بات کو رکھیں کہ وے فارورڈ پاکستان کا کیا ہے. کیا وہ اگری کرتے ہیں کہ ٹیمپریچرز نیچے لانے میں کامیابی ہوگی؟ اور عمران صاحب, اس ساری سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا ہے, کیونکہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر پھر کیا ہم مذاکرات کو کامیاب یا ناکام کہہ سکیں گے سر؟ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں گو ایڈ دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے, آپ جائیں بات کریں, تو ایسا نہیں ہے. ہماری تو ابھی دونوں سے یہی بات چیت ہو رہی ہے کہ جی ہم ایک یہ فارمولا پیش کر رہے ہیں مذاکرات کا کہ آپ لوگ ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت کر لیں. ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, اور اس سیاسی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جی وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے خالی اس حکومت سے پی ایم ایل این کی حکومت سے بیٹھ کے پی ٹی آئی بات کر لے گی اور معاملات حل ہو جائیں گے. تو اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے 5 بڑوں کے بیٹھنے کی, وہ ایک بڑی انتہائی معقول میں سمجھتا ہوں تجویز ہے. بڑی مشکل لگتی ہے, دور رس ہے, ہمیں اس میں بہت مسائل ہوں گے, شاید ہو بھی نہ پائے, لیکن دعا یہ ہے کہ ہو جائے. عمران صاحب, اس اجلاس میں مذاکرات کے لیے کیا فارمولا پیش کیا جائے گا سر؟ کیا پیرول پر رہائی یا پھر مذاکراتی کمیٹیاں وغیرہ بن سکتی ہیں سر؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے, ایک تو ہم اس میں اسلام آباد ڈکلیریشن ہم اس میں پیش کریں گے جو سب کی مشترکہ ہوگی, اور اس ڈکلیریشن میں اسی چیز کا اعادہ کیا جائے گا کہ پاکستان میں آگے بڑھنے کے لیے, اور جو اس وقت انٹرنیشنلی پاکستان کی سٹینڈنگ ہے, پاکستان کی ایک ہائی سٹینڈنگ تو ہے نا اس وقت. امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں, محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو اپنا مان رہے ہیں, چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایک بڑی یونیک پوزیشن میں پاکستان اس وقت ہے, جس وقت انڈیا بالکل زیر پاکستان نے انڈیا کو بالکل زمین پہ گرایا ہوا ہے, چت کیا ہوا ہے, اور وہ ایک کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو ہماری ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ تو ہے, لیکن اس سٹینڈنگ کے جو ثمرات ہیں, جو اس کا پھل ہے, وہ عام عوام تک ٹرانسلیٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایک پولیٹیکلی سٹیبلائز سچویشن نہیں ہے پاکستان میں, اور جب تک ایک سٹیبل پولیٹیکل ایٹماسفیئر نہیں ملے گا کوئی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کرے گا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو تو آپ بھول جائیں, جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ بھی تھوڑا ہاتھ روک کے چلتے ہیں کہ جی ذرا دیکھ لیں, ماحول دیکھ لیں, چیزیں دیکھ لیں, آج ریلی ہے, کل جلسہ ہے, پرسوں جلوس ہے, روڈ بند ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو وہ لوگ گھبراتے ہیں اس میں. اس کے ثمرات اگر عوام تک پہنچنے ہیں نا اس ساری چیز کے, تو ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا, اور ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جانا پڑے گا. پی ٹی آئی بھی اس میں حصے دار ہوگی, اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی میجر حصے دار ہوگی, یہ ہماری خواہش ہے. اچھا عمران صاحب, تحریک انصاف نے ویسے آفیشلی آپ لوگوں کو یقین دہانی کروا دی کہ اپنی شرکت کی, اور پیغام دیا کس کو ہے بیسکلی آپ نے؟ جی, اگر آپ پرسنلی پوچھ رہی ہیں تو بیرسٹر گوہر کو بھی دعوت نامہ گیا ہے, ان سے ملنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو پرسنلی انوائٹ کر لیں. اسد قیصر صاحب کو بھی دعوت نامہ گیا ہے, عاطف خان صاحب کو دعوت نامہ گیا ہے, پی ٹی آئی کے کافی دوستوں کو دعوت نامہ گیا. لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو اپنی جو بھی ان کی پالیسی ہوگی, اللہ کرے کہ کوئی سین ان کو عقل آ جائے اس بات کی کہ جی اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے, جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کی کوشش ہو رہی ہے, اگر تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ
کوئی بیٹھ کے بات چیت کا دروازہ کھولے. اگر ایسی کوشش ہو رہی ہے جو خود پی ٹی آئی بہت آگے نکل گئی ہے اس سیاست کے اندر کہ جی ہم اس سے بات نہیں کریں گے اس سے بات نہیں کریں گے, تو ایک ان کو مڈل راستہ گراؤنڈ مل رہا ہے کہ اپنی زرداری سے بھی بات چیت ہوگی, نواز شریف سے بھی بات چیت ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوگی. سر ویسے حکومت کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے پرگول پر رہائی کے لیے تیار ہے؟ ابھی بات چیت ان سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان کو بھی ٹائم لگے گا اپنے یہ بات چیت کرتے ہوئے, ان کو بھی مشاورت کرنی ہوگی, ان کے بھی ڈفرینس اور اوپینین ہوگا. لیکن جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ بڑے معقول اور بہت سیاستدان ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح معاملہ جائے گا. ایک ملاقات ویسے آپ لوگوں کی کوٹ لکھپت میں بھی ہوئی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی پرول پر, ان کے لیے کوئی ہے اطلاع؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ, یہ تو کورٹ کا ڈیسیجن ہوگا. حکومت سے تو ابھی تک کوئی پیرول کی بات پہ ہمیں کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے, تو یہ تو کورٹ کا 100% ڈیسیجن ہوگا. ایک یہ بھی پی ٹی آئی میں مصیبت ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی یا کسی کوئی بھی اس کی بیل ہو جاتی ہے اور جیل سے باہر نکل آتا ہے 2.5-3 سال کے بعد, تو اس کو بھی خطرہ ہے کہ وہ غدار نہ ہو جائے کہلائے. وہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو غدار. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر آپ بھی سوشل میڈیا سے, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہت خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ سے بھی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی. تو شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقاتیں بھی بند جو کروائی گئی ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ نے کروائی ہیں. کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیے آن ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں. آن ریکارڈ ایک اور بات میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ بھول گئے وہ جو اجازت ملی تھی, محترمہ کو اجازت نہیں تھی اور دوسرے بہنوں کو اجازت تھی اور بیشر گور کو اجازت تھی, تو انہوں نے کہا آپ کیوں گئے جب میں نہیں جا رہی ہوں؟ تو آپ شاید بھول گئے. بہنوں کو کہا انہوں نے, اپنی بہنوں کو بھی کہا. بلکہ یہ جو لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحبہ گئی, انہوں نے جانا تھا ملاقات کے لیے 2 بجے, اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے وہ خان کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی, اور انہوں نے کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور چلیں. لیکن این جب ملاقات ختم ہونے میں 15-20 منٹ تھے, تو پھر بہنوں نے اپنی بہن کو اجازت دی کہ آپ اندر جائیں. ان کو پہلے سے اجازت ملی ہوئی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے روکا ہوا تھا نورین خان صاحبہ کو کہ وہ 15-20 منٹ پہلے ملاقات کے لیے گئی ہیں؟ کیا اچھا. ایک اور بھی کل ایک انٹرویو ہوا انجینئر محمد علی مرزا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کے بیرک کے پیچھے جو ہے وہ خان صاحب کی چکی کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا, وہ تھی, وہاں سے خان صاحب کی آوازیں آتی ہیں, بڑے فرسٹریٹڈ لگتے ہیں, غصے میں بڑا زور سے بولتے ہیں, دیسی گھی کے تڑکے لگتے تھے, ٹی وی اخبار سب ملتا ہے. کیا کہیں گے اس دعوے پر, کیونکہ آپ بھی ان سے ملتے رہے ہیں اور حال ہی میں آپ کے دیگر ساتھیوں سے بھی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں؟ سر میرا خیال ہے محمد علی مرزا صاحب نے یہ باتیں اگر کی ہیں, میں نے ان کو سنا نہیں ہے. دیسی مرغی کی باتیں اگر ہوتی ہیں, دیسی گھی کے تڑکے کی بات کر رہے ہیں وہ, جس کی خوشبو بہت آتی ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, دیسی گھی اگر کوئی دمبے بھی جیل میں دمبے کھائے اور دنیا جہان کی نعمتوں سے اگر کوئی مستفید ہونا چاہے, تو جیل کے قانون میں اس پہ کوئی قدغنی نہیں ہے. آپ نے اپنے پیسوں سے جو کچھ کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں. یہ جیل میں نہیں. اور میں خان صاحب کے جتنے اخراجات ہوتے تھے ہم بھرا کرتے تھے, جمع کرتے تھے, اور ابھی بھی دستور جمع ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کی فرسٹریشن کا تعلق ہے, میں خان صاحب سے ملے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے. خان صاحب کو میں نے کبھی فرسٹریٹڈ نہیں دیکھا. یہ جھوٹ ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ جی خان جو ہیں وہ تناؤ میں تھے یا کوئی ایسی کیفیت میں تھے. اور جیل میں یہ جو چکی کا لفظ استعمال کیا ہے, چکی میں خان نہیں ہے. گرچہ خان کی ایلیجیبلٹی یعنی جو خان انٹائٹلمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہے, لیکن چکی نہیں ہے. چکی جو ہے وہ نہیں, ڈیتھ سیل نہیں ہوتی ہے. ڈیتھ سیل ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. چکی جو ہے وہ بطور سزا ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو جیل میں کوئی جرم کرے, جیل کے اندر کسی نارکوٹکس برآمد ہو جائے یا کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لے, تو ان کو ایک تو چکی جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ زیادہ تر 7x5 ہوتا ہے, جس میں انسان مشکل سے سما سکتا ہے. اچھا, جبکہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ 10x12 کے کمرے ہیں, وہ جو 6 کمرے شاید غالباً خان صاحب کو ملے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق کر دیں نا. جو خان صاحب, یہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. خان صاحب کا جو ایریا ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو باقی جو جہاں پہ بیرکس ہیں ان سے کافی دور رکھا گیا ہے. اور کوئی آواز کا جانا,
اور اس طرح آواز سنائی دینا. میں دیکھیں محمد علی مرزا صاحب کو میں جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے شاید دیکھیں جیل میں خود رہا ہوں جی, اور مجھے جیل میں مثال کے طور پہ کوٹ لکھپت میں جب رکھا گیا تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ یعنی بیرک دی گئی جو سارے نشئی تھے اور ساری رات گانے گایا کرتے تھے. تو لہذا جیل میں تو دنیا جہان کی ایسی مخلوق ہوتی ہیں, ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں, رات کو کوئی سونے ہی نہیں دیتا ہے. اگر آپ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ خان جو ہیں وہ چیخے چلائے یا نعرے لگائے, اس طرح کی بات. باقی گانے پہ کوئی قدغنی نہیں ہے. صحیح. اور یہ بھی بتا دیجئے, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں بتا کر گئے, کتنے پیسے کھانے کی مد میں خان صاحب کے لیے آپ لوگ جمع کروایا کرتے تھے؟ اخراجات پہ دار و مدار ہوتا ہے جی, لیکن جو بھی اخراجات ہوتے ہیں جی, مہینے کا تقریباً کتنا؟ مہینے کا دیکھیں رفلی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے 97,000 جمع کیا تھا. ایک مہینے کا ناشتہ بھی ہوتا ہے, 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے, خان دہی کا بھی شوقین ہے اور فروٹ. تو لہٰذا اور جیل مینیول کے تحت اپنا ایک اکاؤنٹ دیا گیا ہے. اس اکاؤنٹ میں آپ کے جو باہر عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ پیسے جمع کر دیتے ہیں, اور پھر جو ہے جب تک وہ ختم ہونے کے قریب آ جاتے ہیں پھر ہمیں اطلاع کر اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی؟ نہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں 1 کروڑ جمع کر سکتے ہیں. مطلب یہ گزرنے کے ساتھ ہی جو ہی ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ. اب آخر میں مجھے بتا دیں, ایک وہ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے 7 جنوری کو, تو اس سے کچھ نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ نے تو بات ہی ختم کر دی نا کہ آپ کو کوئی مذاکرات کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہے؟ دیکھیں نیشنل ڈائیلاگ یا نیشنل گورنمنٹ یہ تجربے جب بھی کبھی بازی میں کوشش کی گئی ہیں تو کبھی کامیابی ملی ہی نہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے یہ ہمارے آئین میں تو کہیں پر ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جس کو عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب اور دیگر لوگ چل رہے ہیں, میں ان کی بات کریں, وہ جو اجلاس کرنے جا رہے ہیں 7 جنوری کو, انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا ہے. جائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ میں احترام کرتا ہوں ان کا اور میں ضرور ان کو سننا چاہوں گا, اپنی رائے بھی دینا چاہوں گا. لیکن وہ جو ان کی کوششیں ہیں یا کاوشیں ہیں وہ بھی اب جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جی ٹھیک. جو لوگ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا وہ دوسرے کو بھی کچھ کرنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی کوششیں کتنی کامیاب ہوں گی یہ ہم عمران اسماعیل صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ساتھ موجود تھے.